بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ تاریخ انسانی کے پراگندہ اوراق کو اگر پلٹا جائے تو انسانی خون کی بدبو میں ڈوبے اوراق سے اکثر آشنائی ہوا کرتی ہے۔ کچھ ایسی ہی تاریخ کی حامل تاج برطانیہ بھی ہے۔ فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا کہ تاج برطانیہ کا سکہ بر صغیر پاک و ہند میں 1 صدی تک چلتا رہا۔ شاید یہ بات جان کر فیکٹیکل کے ناظرین کو حیرانگی کا جھٹکا لگے کہ برطانیہ بر صغیر پر قبضہ کرنے سے پہلے کئی اور ممالک کو بھی خون میں نہلا چکا تھا۔ برطانوی افواج طاقت کے نشے میں نیپولین بوناپارٹ پر بھی چڑھ دوڑے اور فرانس کو بھی خون آشام لاشیں ہی دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے بھی ان افواج کا گزر ہوتا تھا وہاں پیچھے نظر آتے تھے تو صرف اور صرف سوختہ لاشیں، اور سماعتوں سے ٹکراتی تھی تو صرف اور صرف آہ و بکا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اہل برطانیہ اور امریکی مد مقابل آگے گھمسان کا رن پڑا اور برطانوی افواج نے وائٹ ہاؤس تک کو نظر آتش کر دیا۔ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس موضوع پر ہی آج کی ویڈیو میں ہم فیکٹیکل کے ناظرین کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 18ویں صدی کے شروع سے ہی برطانوی فوجیں نیپولین بوناپارٹ کے خلاف محو جنگ تھیں۔ نیپولین بوناپارٹ کو جنگ ہرانے کے لیے برطانویوں نے یہ چال چلی کہ فرانس کو کسی طرح معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے۔ اہل برطانیہ اس وقت پوری طاقت میں تھے۔ انہوں نے تمام آزاد ممالک کو یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اگر آپ فرانس کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے انگلینڈ کی بندرگاہوں میں اپنے جہازوں کو لنگر انداز کرنا ہوگا۔ برطانویوں کا اس حکم کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ فرانس جانے والے تمام بحری جہازوں سے بھاری ٹیکس وصول کیا جائے تاکہ فرانس کی معیشت کا دم گھٹ جائے اور نیپولین کی افواج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ امریکہ اور فرانس کی تجارت اس وقت عروج پر تھی اور برطانویوں کی ان پابندیوں کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی۔ برطانیہ کی بحریہ مختلف قسم کی جنگوں کی وجہ سے تقریباً ساری دنیا میں ہی موجود تھی۔ برطانوی بحریہ میں فوجیوں کی کمی تھی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تاج برطانیہ کی طرف سے حکم جاری کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو آج سے پہلے برطانوی افواج کو چھوڑ کر گیا ہے اسے واپس لوٹ کر آنا ہوگا، چاہے وہ اپنی مرضی سے آئے یا اسے زبردستی پکڑ کر لایا جائے۔ اس حکم نامے کے تحت برطانیہ سے جتنے بھی لوگ بھاگ کر امریکہ گئے تھے انہیں پکڑا جانے لگا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس حکم نامے کی وجہ سے امریکی بحریہ کے جوانوں کو بھی پکڑا جانے لگا اور پھر انہیں غلام بنا کر کسی برطانوی بحری جہاز پر بھیج دیا جاتا۔ ان گرفتاریوں کی ایک مشہور داستان 1807 میں پیش آئی جب برطانوی بحری جہاز HMS لیپرڈ اور امریکی بحری جہاز USS چیساپیک کے مد مقابل آئے۔ اس بحری جہاز کے سارے سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا۔ صرف اس بحری جہاز کا کپتان جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا اور جب وہ واپس امریکہ پہنچا تو عوام نے اس کی بے عزتی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور پھر فوج نے جیمز بورن کے کورٹ مارشل بھی کر دیا۔ اس واقعے اور اس سے ملتے جلتے کئی اور واقعات نے برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ پھر ایک اور معاملہ بھی ہوا جس نے برطانیہ کے تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ امریکہ 1783 کی جنگ آزادی کے بعد مغرب کی جانب لگاتار اپنی جغرافیائی سرحدات کو توسیع دے رہا تھا، جس کی وجہ سے برطانویوں کو اس بات کا ڈر لگا کہ اگر حالات ایسے ہی چلتے رہے اور امریکی نہ رکے تو کچھ ہی عرصے کے بعد امریکہ تاج برطانیہ کے زیر اثر کینیڈا پر بھی قابض ہو جائے گا۔ امریکہ کو کینیڈا کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے برطانویوں نے مقامی امریکیوں کو بے تحاشا اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ مقامی امریکی کسی بھی صورت امریکہ کی نئی حکومت کو نہیں پسند کرتے تھے۔ اب مقامی امریکی اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ نومولود ملک امریکہ کے لیے شدید خطرات کا باعث بن چکے تھے۔ اس سارے معاملے کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ کے درمیان چپکلش کو مزید ہوا ملی اور یوں 5 جون 1812 کو امریکی کانگریس نے برطانیہ پر جنگ مسلط کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اب امریکی فوجیوں نے برٹش کینیڈا پر حملہ کر دیا اور کچھ کامیابیاں بھی حاصل کر لیں۔ برطانوی نیپولین کے خلاف جنگ میں مصروف تھے جس کی وجہ سے وہ کینیڈا میں موجود اپنی فوج کے لیے کوئی مدد نہیں بھیج سکتے تھے۔ برطانوی افواج نے کینیڈا کے مقامی باشندوں اور امریکی مقامی باشندوں سے مل کر امریکی افواج کے راستے کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں برطانیہ امریکہ کے تمام بحری راستے بند کر چکا تھا۔ 1814 میں برطانیہ کی قسمت جاگی اور نیپولین کو ہرا دیا گیا۔
برطانیہ نیپولین کے خلاف جنگ جیت چکا تھا اور نیپولین بوناپارٹ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب برطانیہ بالکل آزادی سے امریکہ کے خلاف جنگ کر سکتا تھا۔ فوج کو بھرپور مدد بھیج دی گئی اور برطانوی جرنیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کے شہر واشنگٹن ڈی سی پر حملہ کریں گے۔ برمودا سے کل 17 بحری جہازوں کو میری لینڈ کے لیے جانے کا حکم دیا گیا۔ زمین پر پہنچنے کے بعد برطانوی فوج نے فوراً سے مختلف علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا۔ واشنگٹن کے پاس پہنچ کر برطانوی افواج نے ایک معاہدے کا جھنڈا بھیجا، لیکن اسے امریکی افواج نے رد کر دیا اور برطانوی فوج پر حملہ کر دیا گیا۔ برطانوی افواج نیپولین کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے پیشہ ورانہ مہارت رکھتی تھیں اور آخر امریکی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کا صدر جیمز میڈیسن تھا اور جیمز میڈیسن واشنگٹن پر حملہ ہونے کے کچھ ہی دن پہلے اپنی فوج کے ساتھ اگلے مورچوں پر چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر جب اس کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ برطانوی واشنگٹن پر حملہ کرنے لگے ہیں تو اس نے اپنی بیوی ڈالی کے نام خط لکھا اور کہا کہ فوراً وائٹ ہاؤس چھوڑ کر فرار ہو جاؤ۔ جب برطانوی فوج نے واشنگٹن پر حملہ کیا تو ڈالی نے اپنے ملازم اکٹھے کیے اور کچھ اہم دستاویزات اپنے ساتھ لے کر فرار کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں ایک مزاحیہ بات فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ڈالی نے وائٹ ہاؤس میں موجود جارج واشنگٹن کی تصویر کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہا اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس تصویر کو اتار کر سامان کے ہمراہ رکھ لو۔ غلاموں نے کوشش تو کی لیکن تصویر انتہائی مضبوطی کے ساتھ دیوار میں ٹھونکی گئی تھی۔ تصویر نہ اتری تو ڈالی نے تصویر کو پھاڑ دینے کا حکم دیا اور یوں امریکہ کو بنانے والے شخص یعنی جارج واشنگٹن کی تصویر کو پھاڑ دیا گیا۔ اور یہاں دیکھا جائے تو شاید برطانوی بھی اس تصویر کا یہی حال کرتے۔ ڈالی نے راہ فرار لی، برطانوی واشنگٹن میں فاتح ہوئے اور ان نے تمام علاقوں میں موجود لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور ان لکڑیوں پر گن پاؤڈر چھڑک کر سارے شہر کو آگ لگا دی گئی اور یوں وائٹ ہاؤس بھی جل کر خاکستر ہو گیا اور یوں امریکی افواج کو شدید ہزیمت اٹھانی پڑی۔ یہاں ناظرین کو ایک اور دلچسپ اور عجیب بات بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال کینیڈا کے صدر جسٹن ٹریڈو کو فون کیا اور ان سے تقریباً 200 سال پرانی بات دریافت کی اور بولے کہ کیا تم لوگ ہی وہی ہو جنہوں نے وائٹ ہاؤس کو جلایا تھا۔ یہاں یہ بات واضح نہ ہو سکی کہ یہ بات امریکی صدر نے مذاق میں کہی یا پھر وہ سنجیدہ تھے، لیکن یہاں اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ اس معاملے میں امریکی صدر سنجیدہ ہی تھے، کیونکہ ان نے جب کینیڈا کے صدر کو کال کی تو اس کال کا مقصد یہ پوچھنا نہیں تھا کہ ان نے وائٹ ہاؤس کو آگ لگائی تھی یا نہیں، بلکہ اس کال کا مقصد کینیڈا پر لگنے والے اس ٹیکس کے بارے میں ڈسکس کرنا تھا جو کہ امریکی صدر کینیڈا پر لگا رہے تھے۔ اس کے جواب میں کینیڈا کے صدر نے کہا کہ نہیں، ہم نے وائٹ ہاؤس نہیں جلایا تھا، اور تاریخ کو اگر اٹھایا جائے تو اس وقت وائٹ ہاؤس تو موجود تھا لیکن کینیڈا نقشے پر موجود نہیں تھا، اور موجودہ دور میں وہ ملک جسے کینیڈا کہا جاتا ہے تب وہ ایک برطانوی راج کے زیر اثر ایک کالونی تھی، بلکہ برطانیہ کے تسلط سے آزاد ہونے کے بعد بھی کینیڈا ایک ملک نہیں بن سکا، حتیٰ کہ 1867 میں کینیڈا دنیا کے نقشے پر ایک ملک کی حیثیت سے ابھرا اور وائٹ ہاؤس کو 1814 میں جلایا گیا تھا۔ اس لیے امریکی صدر کے اس سوال پر دنیا نے ان کا مذاق ہی اڑایا۔ شاید امریکی صدر کو ماضی کی وہ آگ یاد آ گئی ہو جس کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر تیز تھی کہ اس کو رات کی تاریکی میں 50 میل دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس جنگ میں کینیڈا تو تھا ہی نہیں، لیکن یہ معاملہ اس قدر سیدھا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے خود ہی کینیڈا پر حملہ بھی کیا تھا، اور آج اگر اہل کینیڈا سے اس جنگ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اسے اپنی جنگ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور اس جنگ پر فخر کریں گے کہ یہ وہی جنگ ہے جس میں ان نے اپنے وطن کی حفاظت کی تھی۔ اور ایک شخص سے جب اس جنگ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ 200 سال پہلے امریکہ نے ہماری دھرتی پر حملہ کیا تھا، لیکن ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور اپنے وطن کے لیے جنگ کی۔ معاملہ یہاں آ کر خراب ہوتا ہے جب لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، اور جیسے امریکی صدر نے کینیڈا کے صدر سے یہ سوال کیا، بالکل ویسے ہی کینیڈا کے باسی بھی اپنے پرکھوں کی دی گئی قربانیوں کو بھلا چکے ہیں، اور آج کسی کو ہی یاد ہوتا ہے کہ کیسے جنگ لڑی گئی اور کس ملک نے ان کے ملک پر کب حملہ کیا اور ان کے وطن کے باشندوں نے کیسے ان کے وطن کی حفاظت کی۔ اس حملے کو ان ملک کے باشندے یاد رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن فیکٹیکل کے ناظرین کو معلومات دینے کے لیے ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ میں امریکہ کا قومی ترانہ دی اسٹار اسپینگلڈ بینر لکھا گیا،
اور اس کو لکھنے والے شخص کا نام فرانسس اسکاٹ کی تھا، جس نے یہ ترانہ تب لکھا جب برطانوی امریکی علاقے بالٹیمور میں موجود فورٹ میک ہنری پر بمباری کر رہے تھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔